والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ آج کی نماز تراویح میں سبا پاری کی مزید تلاوت کی ہے، جس کے ساتھ ہی 5 پاروں کی تلاوت آج مکمل ہوئی۔ آج الحمدللہ سورہ نساء کی تلاوت کی گئی۔ سورہ نساء یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے متعلق احادیث سے اور علماء کرام کے اقوال و تعلیمات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو اپنے گھروں کی خواتین کو لازمی طور پر تعلیم دینے کی ضرورت ہے، کہ اس کا نام ہی نساء ہے اور نساء عورت عربی زبان میں عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے متعلق بہت سے احکام کو ذکر فرمایا، جن میں نکاح کے معاملے میں اور کن عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے، کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، خواتین کے عورتوں کے نکاح کے موقع پر ان کے مہر کے حوالے سے، وراثت میں ان کے حصے کے حوالے سے، وہ تمام تر چیزیں کہ جو عمومی طور پر ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں، زندگی میں پیش آتی ہیں، اور جیسے بہت سی چیزیں اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمائی ہیں۔ اس کے آغاز میں رب تعالیٰ نے سب سے پہلے بیواؤں اور یتیموں کے حوالے سے حکم کو ذکر فرمایا، اور یہ ان لوگوں کے لیے رب تعالیٰ کا پیغام ہے کہ جن کی کفالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی یتیم کو دے رکھا ہو، اور وہ کسی یتیم کی کفالت کرتا ہو، اور یتیم کا مال بھی اس کے اپنے تصرف اور اس کے اپنے اختیار میں ہو۔ عموماً خاندان میں جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے بچوں کو خاندان ہی کا کوئی فرد اپنے گھر میں پالتا ہے، یا پھر ان کے گھر میں رہتے ہوئے ان کی کفالت کرتا ہے، ان کے مال سے اور ان کی دولت سے ان پر خرچ کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ارشاد ہوا کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّیِّبِ، اور خبیث چیز کو پاکیزہ چیز کے بدلے نہ دو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ اب یہ واضح طور پر فرمان ہے کہ یتیموں کا مال یتیموں پر ہی خرچ کیا جائے گا۔ ایسی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ کسی یتیم کا مال اگر کوئی شخص کسی یتیم کی پرورش کر رہا ہے تو شریعت اسے اجازت دیتی ہو کہ وہ اس کا مال بغیر ضرورت کے اپنے استعمال میں لائے اور خود اسے خرچ کرے، یہاں تک کہ بطور قرض بھی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر جو کفیل ہے، جو کفالت کرنے والا شخص ہے، وہ قریبی رشتہ دار ہو یا دور کا ہو یا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ خود تنگ دست ہے، خود بے روزگار ہے، خود پریشان ہے، تو اب اس صورت میں اسے اجازت ہے کہ یہ صرف اتنا کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے یتیم کے مال سے لے سکتا ہے۔ یعنی بے دریغ استعمال کرنا منع ہے، بے ضرورت یتیم کے مال سے لینا یہ منع ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر جو لینے کی اجازت دی گئی ہے تو وہ بھی صرف اتنا ہی کہ جس سے اس کی ضرورت ہو، وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناحق مال کھانے کے حوالے سے ایک اور حکم نازل فرمایا۔ ارشاد ہوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کے مہر دے دیا کرو۔ یہ ہماری سوسائٹی میں ایک وہ غلط کنسیپٹ مہر کے حوالے سے پھیلا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نکاح کے موقع پر مہر مقرر کر دیا جائے، اب اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس وقت دینا ہوتا ہے کہ جب طلاق ہو۔ یہ کانسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ جب یہ بیوی میں طلاق ہو تو اب اس وقت مہر کے لین دین کے معاملات سامنے آتے ہیں، حالانکہ مہر کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، مہر کا براہ راست تعلق ہے نکاح سے۔ نکاح کے وقت جو مہر مقرر ہوا اور وہ شرعی طور پر مہر شوہر کے ذمے وہ قرض ہے، شوہر اس مہر کی وجہ سے اپنی بیوی کا مقروض ہے، اور اس پر لازم ہے کہ وہ اسے اس مہر کو ادا کرے۔ ہاں اگر مہر کی مقرر ہوتے وقت ہمارے یہاں 2 چیزیں جو پوچھی جاتی ہیں کہ مہر معجل ہے یا مؤجل ہے، جیسے ہم غیر معجل بھی کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے
کہ معجل مہر وہ ہوتا ہے کہ جو بیوی کو شوہر کے اس کے پاس آنے سے پہلے دے دیا جائے، یعنی بیوی شوہر کو اپنے قریب بھی نہ آنے دے، مہر معجل وہ ہے۔ اور بیوی کو اس پر نہ تو کوئی بلیم کر سکتا ہے، نہ کوئی الزام دے سکتا ہے، نہ کسی قسم کی اسے سرزنش کی جا سکتی ہے، نہ اسے ڈانٹا جا سکتا ہے۔ یہ شریعت نے اسے حق دیا ہے کہ اگر نکاح کے وقت میں مہر معجل مقرر ہوا تھا آئین کے ساتھ، یعنی جلدی والا، اگر یہ مہر مقرر ہوا تھا، اب بیوی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ شوہر کو خود کو ہاتھ بھی نہ لگانے دے جب تک کہ شوہر اس کا مہر نہ دے۔ اور اگر دوسرا والا مہر مقرر ہوا جسے ہم غیر معجل کہتے ہیں، اس صورت میں اس بات کی اجازت ہے کہ مرد و عورت آپس میں طے کر لیں کہ کب مہر دینا ہے یا کب دیا جانا ہے، جسے دوسرے الفاظ میں ہمارے یہاں عند طلب لکھا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی بیوی کو ضرورت ہو تو بیوی وہ مطالبہ کرے، اور جب بھی وہ مطالبہ کرے گی شوہر کو اسے دینا لازم ہے۔ اس میں قطعی طور پر انتقال کا یا عقیق تک لے جانے کا کسی قسم کا کوئی کانسیپٹ اسلامی شریعت میں نہیں ہے۔ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ریتی رواج ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں عورت کو لٹکا دیا جاتا ہے، صرف اس مہر کی وجہ سے عورت کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ نہ شوہر اسے بساتا ہے، اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے، نہ شوہر اسے چھوڑ رہا ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ مہر دینے سے بچ جائے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کرواتے ہیں لڑکی والے، اور لڑکی والوں کی طرف سے اتنا مہر مقرر کروا دیا جاتا ہے کہ جو لڑکے کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ لڑکا وہ مہر ادا کر سکے۔ اب صورت یہ بنتی ہے کہ لڑکے نے وہ مہر تو ادا، اس کی استطاعت نہیں کہ وہ مہر ادا کر سکے، تب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نہ تو بیوی کو چھوڑے گا اور نہ ہی وہ اسے اس کا مہر ادا کرے گا، نہ اسے بسائے گا۔ اب آپس میں انبن ہوئی، بیوی اپنے میکے بیٹھی ہے، شوہر اپنے گھر میں ہے، طلاق کے معاملات جب آتے ہیں اور شوہر کو کہا جائے کہ طلاق دی جائے تو شوہر انکار کر دیتا ہے، اور وہ صاف یہ کہتا ہے کہ جاؤ جا کر خلا لے لو، کہ خلا کی صورت میں اسے معلوم ہے کہ مہر معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی ہمارے یہاں سوسائٹی میں فساد کی وجہ ہے، مہر میں لالچ کرنا، مہر میں زیادہ سے زیادہ مقرر کروانا۔ علماء کرام اور اولیاء کرام کا جو سبب ہے وہ یہ کہ مہر اتنا ہو کہ جتنا شوہر کی 2 مہینے کی سیلری ہو، تاکہ شوہر آسانی کے ساتھ وہ مہر ادا کر سکے۔ اتنا مہر ہو کہ شوہر بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی 2 مہینے کی بچت کے ساتھ، وہ 4 مہینے کی بچت کے ساتھ 2 مہینے کی سیلری آرام سے اٹھا کر اپنی بیوی کو دے کر اپنا جو ذمہ ہے اس کے اس قرض کو ادا کر سکے۔ آج ہمارے یہاں شادی بیاہ کے نام پر ہمارے یہاں سودے بازی کی جاتی ہے، لڑکے والے اپنا لڑکا بیچ رہے ہوتے ہیں، لڑکی والے اپنی لڑکی بیچ رہے ہوتے ہیں۔ نکاح کا وہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ جو نکاح کا کانسیپٹ اسلام نے ہمیں دیا۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں نکاح مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ایک بیٹی والوں سے اگر پوچھ لیں کہ نکاح کرنا کتنا مشکل اور اس میں کتنے پیچیدہ معاملات ہیں، تو بیٹی والا ہی بتا سکتے ہیں کہ 8 سے 10 لاکھ روپے ایک بچی کی شادی میں کہیں نہیں گئے، کہ اتنے اخراجات۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ چیز وہ ہے کہ جو شریعت میں جس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، شریعت اس سے روکتی ہے۔ آج ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دن منا کے بیٹھے ہیں، تو ہمارے لیے کم از کم ان کا نکاح ہی سبق ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور بلاتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا جب معاملہ ہوتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت علی سے پوچھا جاتا ہے کہ مہر دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرما دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہر کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ تو گھر اپنا تھا، نہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوئی ایسا کاروبار کر رہے تھے کہ جو بڑا نفع بخش ہوگا اور مدینہ منورہ میں مال کی حیثیت سے مشہور ہوتے۔ سید کائنات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے چہیتی صاحبزادی دے رہے ہیں کس شخص کو؟ ایک ایسے شخص کو جو اس دور کے حساب سے بے روزگار بھی تھا اور جس کا اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ کیا دیکھا؟ صرف یہ دیکھا کہ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور علم اللہ نے بے پناہ دے رکھا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پوری زندگی کس طرح عزت اور احترام کے ساتھ گزری ہے۔ آج ہم لین دین کے معاملات میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا فیوچر نہیں سوچتے کہ آگے چل کر یہ ایک دوسرے کو عزت یا احترام دے سکیں۔
وہ لین دین کے معاملات میں ہی اس قدر گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ لڑکی کے ذہن میں اپنے سسرال جانے سے پہلے ہی سسرال والوں کی ایک غلط امیج سیٹ ہو جاتی ہے. اب پھر وہ کس طرح اپنے ساس و سسر کی عزت کرے یا احترام کرے کہ جب وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے ساس اور سسر کی مختلف قسم کی ڈیمانڈس دیکھ چکی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی لڑکی اپنے سسرال میں جا کر اپنے ساس یا سسر کی کسی طور عزت یا احترام کرے. یہی معاملہ لڑکے والوں کا ہے کہ لڑکی والوں کی اتنی وہ تمام تر فرمائشیں کہ گھر اپنا ہو، یہ چیزیں فلاں چیزیں اور عجیب و غریب قسم کی وہ فرمائشیں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکی کی سیکورٹی کے لیے ہے اور لڑکی کی حفاظت کے لیے. حفاظت ایسی کیا حفاظت کہ جہاں آپ ہزاروں قسم کی چیزیں دیکھ کر رشتہ کریں اور ایک ہفتے میں یا 10 دن میں یا 15 دن میں یا زیادہ سے زیادہ سال 1.5 سال میں طلاقیں ہو جائیں. اور ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم جتنا بھی جانچ پرکھ کر لیں طلاق ہو ہی رہی ہے. اور اس کی بنیادی چیز اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دینداری کسی بھی صورت کو ہم نے دینداری کو ترجیح نہیں دی کہ جس کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے کسی بھی عورت سے نکاح ہوتا ہے. اور فرمایا کہ ان 4 چیزوں میں سے لڑکی کا خاندان، دوسرا اس کا حسب و نسب، تیسرا اس کا حسن و جمال اور چوتھی اس کی دینداری ہے. اور حضور نے فرمایا کہ تم دینداری کی وجہ سے نکاح کرنا، باقی 3 چیزوں میں اللہ خود برکت عطا فرما دے گا. اور یہ وہ چیز تھی کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی تھی. آج ہم اس چیز سے کوسوں دور ہیں. پھر ہمارے یہاں مختلف قسم کے جھگڑے نظر آتے ہیں کہ خاندان کی طرف سے پریشر لڑکی پر ڈالا جاتا ہے کہ وہ مہر معاف کر دے. یہ تمام تر چیزیں حرام ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ عورتوں کو ان کا مہر دے دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا اگر مہر لینے کے بعد یعنی جب تم انہیں دے دو اب وہ مہر لے کر اس میں سے جو کچھ تمہیں دینا چاہیں تو وہ تم کھاؤ، وہ تب تمہارے لیے وہ اپنی خوشی سے دے دیں. مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے مہر ہے، آپ نے بیوی کو مہر دے دیا، بیوی اس میں سے پورا کا پورا 1 لاکھ ہی شوہر کو واپس کر دے اور کہے کہ یہ میری طرف سے رکھے تو اب کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. ہاں وہ جو پریشر ڈال کر جو معاف کروایا جاتا ہے کہ تم معاف کر دو، ایسا ورنہ ایسا ہو جائے گا، معاف کر دو ورنہ یہ ہو جائے گا، یہ چیز شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے. اسی طرح دوسری چیز ہمارے یہاں بہنوں کا وراثت میں حصہ ہے. یہ وہ المیہ ہیں کہ جس سے آج ہماری سوسائٹی بڑے دردناک انداز سے گزر رہی ہے. اور بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو دارالفتہ میں مسائل لے کر آتی ہیں اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کس حد تک مادیت اور دیگر تمام تر چیزوں کا غلبہ ہو چکا ہے کہ ایک بھائی اپنی ہی بہن کا حصہ کھا کر بڑے اطمینان کے ساتھ حج کو بھی جا رہا ہے، عمرے کو بھی جا رہا ہے، وہ دنیا کے ویلفیئر چلا رہا ہے، وہ دنیا میں خیراتی ادارے چلا رہا ہے، لیکن حصہ اپنی بہن کا نہیں دیتا. اور یہ چیز حرام ہے. اب جتنے آپ حج کر لیں، جتنے آپ عمرے کر لیں، جتنے آپ ویلفیئر ٹرسٹ چلا لیں، کسی کا کوئی فائدہ نہیں اگر بہن کو اس کا حصہ نہیں دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بالکل واضح فرمایا ہے یہاں پر سورہ نساء میں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مردوں کے لیے حصہ مقرر ہے کہ جو ان کے والدین یا رشتہ دار چھوڑ کے جائیں. وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے جو ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار چھوڑ کے جائیں. مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ کم زیادہ ہو سکتا ہے مرد کے مقابلے میں، لیکن نصیب اور مفروضہ حصے مقرر کر دیے گئے ہیں. یعنی اب وہ سین نہیں ہے کہ جس کی جتنی مرضی آئے وہ اپنی بہن کو دے دے. ہمارے یہاں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ والدین کا انتقال ہوا، اب بھائی بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں تو بھائی سب سے پہلے تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے محنت کی اور تمہاری شادیاں کروائیں، تمہیں جو جہیز کا سامان دیا وہ سارا کا سارا مہر میں گن لو. ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. جو جہیز کے طور پر دیا یا جو نکاح کے وقت جو کچھ دیا وہ گفٹ تھا اور وہ والدین کی زندگی میں دیا یا والدین کی زندگی کے بعد دیا وہ تمام کا تمام گفٹ تھا. اسے وہاں کلیئر نہیں کیا گیا تھا کہ یہ مہر. یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ والدین اگر اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنی پوری جائیداد بھی دے دیں تو یہ وراثت نہیں ہوتی، یہ گفٹ ہوتا ہے. کیونکہ وراثت کہتے ہی اس کو ہے کہ جو مرنے کے بعد لاگو ہو. اب باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور اس نے 10 لاکھ روپے کا جہیز دے دیا اپنی بیٹی کو. اب اس باپ کا انتقال ہوا، اب اس کا جو بیٹا ہے وہ اپنی بہن کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری وراثت کے حصے میں سے 10 لاکھ روپے کٹیں گے کیونکہ نکاح کے وقت میں ہمارے والد نے تمہیں دیے تھے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے.
دوسری چیز ہمارے یہاں یہ کی جاتی ہے کہ اب ایک ہی مکان ہے، اس میں سب بہن بھائیوں کا حصہ ہے، اب بھائی اس مکان کو سب کا حصہ یا تو دبا کے بیٹھ جائے گا، اور بڑے ہی جوش و خروش سے یہ کہا جاتا ہے کہ خاندانی مکان ہے، اسے ہم بیچیں گے نہیں۔ اچھا، خاندانی مکان ہے، اسے ہم نہیں بیچیں گے، ٹھیک ہے نہ بیچیں، لیکن جو بہن کا حصہ ہے وہ اپنی جیب سے ادا کر دیں تاکہ بہن کو ان کا حصہ ملے اور وہ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ ہمارے یہاں یہ چیز دیکھی جاتی ہے، خاندانی مکان ہے لہٰذا اسے بیچیں گے نہیں۔ 10 سال 20 سال 40 سال تک جنگ چلتی رہے گی بہن بھائیوں کی آپس میں، ان کی اولادوں کی آپس میں، ایک دوسرے کے حصے کھا لیں گے۔ اب دیکھیے نا کہ ایک ماں باپ کے لیے سب سے تکلیف دہ بات کیا ہوتی ہے کہ ان کی اولاد آپس میں جھگڑا کرے، ان کی اولاد ایک دسترخوان پر نہ بیٹھ سکے۔ ماں باپ کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو کتنا سکھ دے سکے ہیں اس معاملے میں کہ ہمارے ماں باپ زندہ تھے تو بھی انہوں نے ہمیں آپس میں لڑتے جھگڑتے اس دولت کے پیچھے دیکھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہیں کے چھوڑے ہوئے مال کی وجہ سے اولادیں آپس میں لڑ جھگڑ کر دسترخوان الگ کیے بیٹھی ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہے، یہاں تک کہ اولادوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا نہیں ہے، سامنے آ جائیں تو منہ پھیر کے گزر جائیں، سلام دعا تک نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو حقیقی طور پر اذیت ہے ماں باپ کے لیے۔ یہاں مغفرت کی دعائیں کام نہیں آئیں گی والدین کے لیے، یہاں کوئی ان سے جو ہے وہ یہ بات کام نہیں آئے گی کہ ہم ان کی قبروں پہ جا کے روکے نہیں کہ ہمیں معاف کر دیں۔ جب تک کہ حقدار کو اس کا حق نہیں ادا کریں گے تب تک والدین راضی نہیں ہوں گے۔ اور کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک باپ ہو یا ایک ماں ہو وہ اس بات کو برداشت کریں کہ ان کی اولاد میں سے ایک بڑا اچھا کھاتا پیتا ہو اور دوسرا بڑی غربت کی زندگی گزارتا ہو؟ یقیناً ماں باپ کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ اولاد کے ذمے ہے کہ جس طرح اولاد یہ کوشش کرتی ہے کہ والدین کی زندگی میں انہیں کوئی تکلیف نہ دے، اسی طرح ان کے انتقال کے بعد بھی انہیں کوئی تکلیف نہ دے۔ اور یہ تکلیف ہے والدین کے لیے کہ بھائی اپنی بہن کا حصہ دبا کے بیٹھا ہے، یا ایک بھائی دوسرے بھائی سے آپس میں وراثت کے مال کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کورٹ کچہری کے چکر ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر کیس اور جیل اور دیگر تمام تر وہ چیزیں کی جا رہی ہیں کہ جو دشمن کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، جبکہ والدین نے یہ دولت اس لیے نہیں کمائی تھی کہ ان کے بعد یہی دولت ان کی اولاد میں اختلاف انتشار اور آپس میں لڑائی جھگڑے کا باعث بنے۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں یہاں پر ذکر فرمائی ہے، اور ان کی اس صورت میں ذکر کرنے کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ احکام کسی اور صورت میں بھی ذکر ہو سکتے تھے۔ وراثت کے یہ معاملات کسی اور جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کیے جا سکتے تھے، لیکن عورتوں کے معاملات کے درمیان وراثت کے ان معاملات کو نازل فرما کر دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں۔ ایک چیز اس سے یہ واضح ہوتی ہے کہ وراثت کا جس طرح حق مرد کا ہے اسی طرح عورت کا بھی ہے، کسی کو حق نہیں کہ وہ عورت کی وراثت کا حق چھینے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وراثت میں اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وراثت کے معاملات میں عام طور پر لڑائی جھگڑے وہ عورت کو وراثت نہ دینے کی وجہ سے یا عورت کے وراثت میں زیادہ حصہ مانگنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں۔ یا تو بھائی اپنی بہن کو حصہ نہیں دے گا تو اس ضمن میں اچھا یہاں سے بھائی بہن کا معاملہ نہیں، یہاں وراثت کے معاملات میں مزید ایک چیز یہ ایڈ کر لیجیے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور گھر کی بہو گھر کے اندر ہے تو اب ہمارے یہاں سسرال والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس بہو کو اس کے میکے بھیج دیتے ہیں، اور میکے وہ لڑکی چلی جاتی ہے، اگر عمر ہے تو میکے جا کر اس کی دوسری شادی کرا دی جاتی ہے اور وہ آگے چلی جاتی ہے۔ پہلے شوہر کی وراثت کا حصہ سسرال والے پوچھتے تک نہیں، یہ ناجائز اور سخت حرام ہے۔ جس شوہر کا انتقال ہوا ہے اس شوہر کی ملکیت میں جو کچھ ہے اس میں جتنا حصہ والدین کا ہے، بہن بھائی اگر اولاد ہے تو اولاد کا تو سب سے پہلے حصہ ہے، بہن بھائیوں کا حصہ ہی نہیں اولاد کے ہوتے ہوئے، اور پھر سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ بیوہ کا حصہ ہے۔ تو یہ خدا کا اس چیز پر تھوڑا سا غور کریں کہ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں ایسی ہیں کہ جو ہمیں حرام کا لقمہ کھلا رہی ہیں، اور سوسائٹی میں کبھی بھی امن و امان، سکون، اطمینان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم حرام کے لقموں کے عادی ہو جائیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔